اور جو ہمارے آنریبل CM صاحب ہیں، انہوں نے جو آج کل ان کو پلٹو رام بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنا پاسا جو ہے پلٹ لیا. جو نمائندگان ہیں، چاہے MP صاحب ہیں، آنریبل MLA صاحب ہیں، وہ تو اپنا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن ہمارے جو نمائندے ہیں وہ تو اس میں بالکل آپ نے بھی دیکھا ہوگا کسی ایک جگہ بھی انہوں نے نہ تو پہاڑیوں کی نہ اور گجر بکروال برادری کی حمایت کی ہے، نہ ان کی مخالفت کی ہے. ہمارے جو لیجسلیٹر صاحبان ہیں یہاں کے پیر پنچال کے، تو ان کو بھی سیکھنا چاہیے. ان کو اس وقت جموں اور دلی کوٹھیوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ جس عوام نے ان کو تاج پہنایا ہے ان کے بیچ بیٹھ کر عوام کی مشکلات سننی چاہیے. نیشنل کانفرنس جو ہے اس وقت اپنے منشور سے جو ہٹ کے کام کر رہی ہے. ہر دن دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور جس طریقے سے جو ہے الیکٹرک پاور کرائسس ہو رہے ہیں. مینڈیٹ دیا ہے پہلی بار 1996 کے بعد، اتنا بڑا مینڈیٹ کسی ایک پارٹی کو آیا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. اب ان کو کام کرنا چاہیے. اب یہ جو کام کریں گے وہ لوگوں کو بھی قابل قبول ہونا چاہیے، وہ چاہے لوگوں کے حق میں ہو یا لوگوں کے خلاف ہو، کیونکہ آپ نے ووٹ دیا ہے. منڈی سے لے کے سلطان بطری تک جو ہے سڑک کافی عرصے سے خستہ حالی کا شکار ہے. عوام نے بھی اس کو بڑی بار ہائی لائٹ کیا، انتظامیہ تک بات بھی پہنچائی، نمائندوں کے پاس بھی یہ بات ہے، لیکن کافی عرصے سے جو ہے اس کو نہ تو بلیک ٹاپ ہو رہا ہے، نہ تو کہیں پہ میکڈمائز ہو رہا ہے. دور دراز علاقوں میں ڈپوز ہیں، ان پر راشن اور اسٹاک کروانا، روڈیں جو ہے مین روڈ جو ہیں ان کی سنو کلیئرنس کرانا، وہ چھوٹا موٹا مرمت جو ہے وہ پورا سال چلنی. ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پبلک، میں ہوں آپ کے ساتھ افتخار صوفی. ناظرین محترم، اس وقت ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں ایکس BDC منڈی شمیم گنئی صاحب. کچھ برننگ ایشوز پہ ان سے ہم بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے. شمیم صاحب، خیر مقدم ہے آپ کا. شکریہ، بہت بہت شکریہ. شمیم صاحب، سب سے پہلے آپ سے پوچھنے کی کوشش کریں گے، منڈی سے لے کے سلطان بطری تک جو ہے سڑک کافی عرصے سے خستہ حالی کا شکار ہے. عوام نے بھی اس کو بڑی بار ہائی لائٹ کیا، انتظامیہ تک بات بھی پہنچائی، نمائندوں کے پاس بھی یہ بات ہے، لیکن کافی عرصے سے جو ہے اس کو نہ تو بلیک ٹاپ ہو رہا ہے، نہ تو کہیں پہ میکڈمائز ہو رہا ہے. تو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس عوام کی اس پریشانی کو؟ دیکھیے، نہ صرف منڈی سے لورن سلطان بطری تک، بلکہ اگر آپ ساویہ کی طرف جائیں گے، آپ اڑائی کی طرف جائیں گے تو سڑکوں کا یہی برا حال ہے. آپ سیکلو سیونیا گلی پنڈی تک جائیں گے، اگر بڑا فتح پور سڑک پر جائیں گے تو ہر طرف سڑکوں کا یہی حال ہے. اس میں انتظامیہ کو کام کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات میں یہ کہوں گا کہ اب کیونکہ لوگوں کی چنی ہوئی سرکار ہے تو جو نمائندے جیت کر آئے ہیں ان کو بات کرنی چاہیے. یہ جنرل پبلک کا معاملہ ہے، یہاں پر کسی ایک انفرادی طور پر کسی ایک کی بات تو نہیں ہے. تو یہی مجھے لگتا ہے ایک نمائندے کا رول بنتا ہے. برف باری کا جو سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے، جو ہمارے دور دراز علاقوں میں ڈپوز ہیں ان پر راشن اور اسٹاک کروانا، روڈیں جو ہے مین روڈ جو ہیں ان کی سنو کلیئرنس کرانا، وہ چھوٹا موٹا مرمت جو ہے وہ پورا سال چلنی چاہیے، تب جا کے لوگ راحت کی سانس جو ہے وہ لے سکیں گے. گنیش صاحب، آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس طرح سے نیشنل کانفرنس کی اس وقت چنی ہوئی سرکار ہے پبلک کی، اور کچھ لوگوں کے یہ بھی اس وقت ان پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس جو ہے اس وقت اپنے منشور سے جو ہٹ کے کام کر رہی ہے. دیکھیے، چونکہ پچھلے 10 سال کے بعد یہاں الیکشنز ہوئے ہیں، یہاں جو ہے LG انتظامیہ کام کر رہی تھی، تو اب چونکہ 2 مہینے ہو گئے ہیں سرکار کو بنے ہوئے، تو ہم زیادہ جو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بہت ہائی لیول پر پہنچ گئی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ راتوں رات سڑکیں بھی ٹھیک ہوں، راتوں رات بجلی بھی ٹھیک ہو، راتوں رات پانی کے مسائل بھی حل ہوں. تو مجھے لگتا ہے اس میں ٹائم لگے گا، لیکن نمائندے جو ہمارے ہیں ضلع پونچھ کے، خاص کر پیر پنچال کے، انہیں عوام کی مشکلات کو سامنے رکھنا چاہیے، اور جو لوگوں کے ڈے ٹو ڈے روزمرہ کے جو مشکلات ہیں اس پہ بات کرنی چاہیے. آپ جب کسی کے کان تک، کسی اعلیٰ حکام تک جب اپنی بات پہنچائیں گے تو مجھے لگتا ہے انشاءاللہ اس پہ عمل ہونا چاہیے. جی شمیم صاحب، آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس طرح سے آئے روز ہمیں ہر دن دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور جس طریقے سے جو ہے الیکٹرک پاور کرائسس ہو رہے ہیں، تو کیا کہیں گے اور کیا آپ کے کیا اس پہ ویوز رہیں گے؟
देखिए, क्राइसिस तो इससे पहले भी रही है, आपने पिछले 10 साल में भी देखा, छोटे मोटे क्राइसिस रहते हैं, लेकिन अब चूंकि इस वक्त एलजी साहब पे इल्जाम लगाना, कमिश्नर्स पे लगाना, डिप्टी कमिश्नर्स पे लगाना, तो मुझे लगता है वो बजा नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त अवाम की चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में मौजूद है, तो हमें उन्हीं से बात करनी है। और जहां तक रहा क्राइसिस का मसला, तो अगर आपको याद होगा, जो पार्टी इस वक्त सरकार में है, तो उसने शायद कहा भी था कि जो ही ये पावर में आएंगे, जो ही इनकी हुकूमत बनेगी, तो सबसे पहले जो है 200 यूनिट्स जो है बिजली की वो फ्री करा दी जाएंगी आम आदमी के लिए। तो अभी तो मैं इतना ही कहूंगा कि 200 यूनिट जब आप फ्री करवाएंगे वो तब की बात है। फिलहाल जो हम पैसा देते हैं उसकी उस पर उसकी एवज में जो आप हमें बिजली फराहम करते हैं, फिलहाल तो ये दें। दूसरा, अगर आपने ये भी देखा होगा कि उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे ऑनरेबल सीएम है, उन्होंने ये वाजिया कर दिया है कि जब तक जम्मू कश्मीर में हर घर में मीटर नहीं लगेगा, तब तक जो है जम्मू कश्मीर में बिजली का निजाम नहीं सुन सकता। तो अब क्योंकि लोगों ने उन्हीं को वोट दिया है, अपना एतमाद दिया है, तो अब लोगों को उनके भरोसे चलना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि लंबरदार हम आपको बनाए और लंबरदारी की मोहर हम किसी और के घर में जाके ढूंढे या कोई। तो मुझे लगता है जो जिस गरज से लोगों ने अवाम इन नुमाइंदों को वोट दिया है, तो वो काम कर रहे हैं और करना भी चाहिए। अगर आप वो एक इंग्लिश में एक मुहावरा है, एज यू सो सो शैल यू रीप, जो फसल आप बीजेंगे बोएंगे तो वही आपको काटनी है। अब लोगों ने इनको वोट दिया है, मैंडेट दिया है, पहली बार 1996 के बाद इतना बड़ा मैंडेट किसी एक पार्टी को आया है, तो बड़ी अच्छी बात है। अब इनको काम करना चाहिए। अब ये जो काम करेंगे वो लोगों को भी काबिल कबूल होना चाहिए, वो चाहे लोगों के हक में हो या लोगों के खिलाफ हो, क्योंकि आपने वोट दिया है। तो जब इनके एजेंडे में एक चीज शामिल थी, तो आज जो है इनको बोलना चाहिए, लोगों को भी बोलना चाहिए, जो नुमाइंदे हैं उनको भी बोलना चाहिए कि हमने 200 यूनिट जो फ्री लोगों को वादा किया है, तो उस पर काम करना चाहिए। मीटिंग की बात छोड़िए, दूर दराज इलाका, अभी भी अगर आप पिछले इलाकों में जाते हैं तो आज भी हमें लोग कहते हैं पोल नहीं है जी, तार नहीं है, बिल आ रहे हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो हमें वहां तक ट्रांसफार्मर्स, पोल और तार पहुंचानी चाहिए। बिजली के बिल जो है सेकेंडरी इशू है। मुझे उम्मीद है ये सरकार काम करेगी और सरकार को काम भी करना चाहिए। जी शमीम साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने, जिनकी इस वक्त मरकज में सरकार है, पिछले साल उन्होंने जो है पहाड़ी आवाम की देरीना मांग पूरी भी की है, पहाड़ी आवाम को एसटी के जुमरे में शामिल भी किया। लेकिन इस सरकार की जानिब से जो है उसके लिए एक सब कमेटी तश्कील दी गई है। तो इस पे आप अपने क्या विरोध रखना चाहेंगे? देखिए, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनका ये मानना था कि जनरल कैटेगरी 50% से हटा के कम कर दी गई है, जो कि मुझे लगता है किसी हद तक गलत भी है। ये जो कमेटी बनाई है ये इसलिए नहीं बनाई गई है कि आप पहाड़ियों की जो कोटा है जो उसको कम कर दें, आप गुजर बकरवाल बिरादरी का जो कोटा है वो कम करें। इनको इसलिए बनाया गया है कि आप जरा देखें बारीक बीनी से कि क्या कोई ऐसा तबका है जिसे ज्यादा रिजर्वेशन जो परसेंटेज मिली है उसको कम किया जाए, और ताकि जनरल कैटेगरी के लोगों को भी राहत का जो है वो उनको राहत पहुंच सके। अब जहां तक मैं समझता हूँ, कश्मीर के लोग, चाहे आगा राहुल्ला साहब है, वहीद परा साहब जो है, देखिए उन्होंने अपने लोगों की नुमाइंदगी की, क्योंकि वहां पे कैटेगरीज नहीं है श्रीनगर सेंटर में, बडगाम में। तो उन्होंने जनरल कैटेगरी के लोगों की बात की, जो उनका हक भी बनता है, क्योंकि उनको वोट भी उसी नाम पर मिला है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और लोगों से भी, कि आपने जिन लोगों को वोट दिया, यहाँ पर पहाड़ियों ने भी वोट दिया है कैटेगरी में जो फाल करते हैं, यहाँ गुजर बकरवाल बिरादरी के लोगों ने भी, पीर पंजाल के जितने भी हमारे नुमाइंदे बने हैं, किसी एक आध दो को छोड़ के बाकी जितने लोग यहाँ बने हैं वो कैटेगरी वाले लोगों के वोट से ही बने हैं। तो वो क्यों इस मसले में खामोश है? वो क्यों नहीं अपने लोगों की बात करते हैं? वो क्यों नहीं ये बात करते हैं कि भाई हमें बड़ी मुश्किल से सालों की जद्दोजहद के बाद यहाँ 10% पहाड़ियों को, 10% गुजर बकरवाल जो बिरादरी है उनको
جو ریزرویشن ملی ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے. کشمیر والے جو نمائندگان ہیں, چاہے ایم پی صاحب ہیں, آنریبل ایم ایل اے صاحب ہیں, وہ تو اپنا حق ادا کر رہے ہیں, لیکن ہمارے جو نمائندے ہیں وہ تو اس میں بالکل, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, کسی ایک جگہ بھی انہوں نے نہ تو پہاڑیوں کی نہ اور گجر بکروال برادری کی حمایت کی ہے, نہ ان کی مخالفت کی ہے. اس کا مطلب ہے, ایک پرانی کہاوت ہے کہ خاموشی جو ہے وہ اس کو کیا سمجھا جائے, اس کو مخالفت سمجھا جائے کہ حمایت سمجھا جائے. تو مجھے لگتا ہے خاموشی کو مخالفت ہی سمجھا جاتا ہے. تو عوام کو بھی اپنے جو نمائندگان ہیں ان سے بات کرنی چاہیے کہ اگر کشمیر کے لوگ اپنے لوگوں کے لیے لڑ رہے ہیں, جنرل کیٹیگری کے لوگوں کے لیے لڑ رہے ہیں, تو آپ کو بھی گجر, پہاڑی, بکروال جو ہے ریزرویشن جن کو ملی ہے, جو انجوائے کر رہے ہیں, ان کے لیے, ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے سامنے آنا چاہیے, بات کرنی چاہیے. تو عوام کو بھی اس پہ تھوڑا زور ڈالنے کی ضرورت ہے. شمیم صاحب, آخری سوال آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے پہلی کیبنٹ ہوئی, جہاں اسمبلی میں لوگوں کے حقوق کی باتیں ہونے چاہیے تھی, جہاں بے روزگاری پہ باتیں ہونی چاہیے تھی, جہاں اور بھی معاملات پہ باتیں ہونی چاہیے تھی, لیکن وہاں پہ جو ہمیں ہنگامے دیکھنے کو ملے. تو اس پہ آپ اپنے کیا ویو رکھنا چاہیں گے؟ دیکھیے, اسمبلی میں اپنی بات منوانے کے لیے ہنگامے کرنے پڑتے ہیں. میرا یہ ماننا ہے, دیکھیے نیشنل کانفرنس جو اس وقت اقتدار میں ہے, اگر آپ نے ان کا مینیفیسٹو دیکھا ہوگا, ان کا ایجنڈا دیکھا ہوگا جو الیکشن میں رہا ہے, ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم پاور میں آئیں گے تو ہم ریزرویشن پالیسی کو ریویو کریں گے. تو لوگوں نے ووٹ دیا ہے اسی چیز کو دیکھ کر. تو اگر آج یہ پرسنٹیج کم بھی کر دیں گے پہاڑیوں کی, گجروں کی, بکروال برادری کے لوگوں کی, تو لوگ پھر کس لیے چلاتے ہیں؟ کیونکہ ووٹ تو اسی لیے انہوں نے ایجنڈے میں لکھا تھا, انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں رکھا تھا کہ اگر ہم پاور میں آئے تو ہم ریویو کریں گے. آئی سمجھ؟ تو لوگوں کو اس پہ چلانا نہیں چاہیے کیونکہ آپ نے ووٹ ہی دیا تھا. دوسری بات, انہوں نے جو ووٹ لیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم پاور میں آئے تو 370, 35 اور اسٹیٹ ہوڈ کے لیے ہم جو بات کریں گے. اور جو ہی حکومت بنی تو جو ہمارے آنریبل سی ایم صاحب ہیں, انہوں نے, جو آج کل ان کو پلٹو رام بھی کہا جاتا ہے, انہوں نے اپنا پاسا جو ہے پلٹ لیا. انہوں نے کہا نہیں, ہمیں 370 اور 35A کی بات فی الحال نہیں کرنی, ہمیں اسٹیٹ ہوڈ کی ریزرویشن کی بات کرنی ہے. تو جب وہ خاموش ہو گئے اس ایشو پر, تو پی ڈی پی کے ایک آنریبل ایم ایل اے ہیں, ایم ایل اے پلوامہ, وحید پرا صاحب, تو انہوں نے اسمبلی میں ایک ریزولوشن لایا کہ بھائی 370 اور 35A کو, جو ہماری شناخت ہے, جو ہماری ڈگنیٹی ہے, جو ہمارا جو ہے میں کہوں گا شان ہے, تو اس کو واپس لوٹانا چاہیے. تو اب ان کے پاس کوئی چارہ تو تھا نہیں. تو ویری نیکسٹ ڈے کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی ایک ریزولیشن جس کا نہ سر تھا نہ پاؤں تھا, تو وہ ایک اسمبلی میں اس لیے لایا کہ وحید پرا جو ہے وہ کریڈٹ لے گئے ہیں, پی ڈی پی جو ہے کریڈٹ لے گئی ہے, تو ہمیں جو ہے اس پر بات کرنی چاہیے. تو وہ بھی مجھے لگتا ہے ردی کے کسی ٹوکرے میں ڈال دیا گیا ہے. تو بہرحال یہ بڑی باتیں ہیں. چھوٹی باتیں یہ ہے کہ اس وقت عوام کی چنی ہوئی سرکار ریاست میں حکومت کر رہی ہے, یونین ٹیریٹری میں وراجمان ہے. ان کو عوام کے مسائل پہ جو ہے بات کرنی چاہیے, لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور سب سے بڑی بات, میں اس وقت بھی کہتا تھا, آج بھی کہوں گا, کہ جن لوگوں کو یہاں ووٹ ملا ہے, میجارٹی ووٹ ملا ہے پونچھ میں, سرن کوٹ میں, راجوری میں, آپ آج کی ڈیٹ میں جب لوگوں کو ان کی ضرورت ہے, عام آدمی تنگی میں ہے, پاور کرائسس ہے, راشن جو ہے سٹاک دور دراز علاقوں میں نہیں پہنچا ہے, سڑکوں کی حالت خستہ ہے, تو اس وقت ان کو عوام میں رہنا چاہیے. میں دیکھ رہا تھا کل ہمارے ایک آنریبل جو ایم ایل اے ہیں ترال کے, نائک صاحب, وہ, اور میں نے دیکھا کل جو جی ایم سی ڈوڈا میں ہمارے ایک ایم ایل اے ہیں, آنریبل ایم ایل اے عام آدمی پارٹی کے, وہ میں نے دیکھا کہ لوگوں میں جا رہے ہیں, لوگوں کا حال چال پوچھ رہے ہیں, سڑکیں صاف کروا رہے ہیں, محکمہ کو ہدایت دے رہے. ہمارے جو لیجسلیٹر صاحبان ہیں یہاں کے پیر پنچال کے, تو ان کو بھی سیکھنا چاہیے. ان کو اس وقت جموں اور دلی کوٹھیوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے, بلکہ جس عوام نے ان کو تاج پہنایا ہے ان کے بیچ بیٹھ کر عوام کی مشکلات سننی چاہیے, اور عوام کے معاملات کا حل بھی جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیے.
शमीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे एक्स बीडीसी मंडी शमीम गनेई साहब। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वैसा पब्लिक। दीजिएगा मुझे इजाजत। खुदा हाफिज।